لیکن اللہ کسی میں سرایت کر جائے یہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کا اپنا اوتار کسی میں آتا ہے یہ ہم نہیں مانتے۔ زمین میں ہو، ملک میں ہو، بھارت ماتا میں ہو، زمین ماں میں ہو، گاؤں ماتا میں ہو، سوریا میں ہو، چاند میں ہو، چندہ ماما میں ہو، اور جو بھی چیزیں ہیں ان کے اندر اللہ سرایت کر جائے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ بھارت ماتا بھی نہ ہوتی، اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ زمین ماں بھی نہ ہوتی، اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ گاؤں ماتا بھی نہ ہوتی، اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ چندہ ماما بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ کے وجود سے تمام کا وجود ہے، اللہ کا وجود نہ ہوتا تو کسی کا وجود نہ ہوتا۔ یہ وحدت الوجود مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہر زمانے میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش باطل کرتا ہے، اسلام دشمن طاقتیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر بڑی طاقت و قوت کے ساتھ یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کے تعلق سے کمزور کیا جائے، ان کو ہم جیسا بنایا جائے، ان کو ہماری طرح بھی بت پرستی پر آمادہ کیا جائے، چاہے نہ چاہے بادل نہ خواستہ یا بادل خواستہ، دونوں طریقے سے ان کو ممکن کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں لا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر بحثیں جاری ہے، راجیہ سبھا کے اندر بحثیں جاری ہیں، اصل مدوں کو چھوڑ کر وندے ماترم جیسی چیزوں کو لایا جا رہا ہے کہ ہم ہر اسکول کے ہر بک کی صفحے کے شروع میں وندے ماترم لکھیں گے، ہر اسکول کی ہر دن کی شروعات نیشنل اینتھم کے ذریعے سے نہیں وندے ماترم کے ذریعے سے کریں گے۔ یہ تھوپا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں کو، اگر یہ ہوگا تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ مسلمان تین چیزوں سے مسلمان ہوتا ہے۔ ایک تو دل کے ذریعے سے، قلبی ذریعے سے اپنے اسلام کو قبول کرنا، تسلیم کرنا، تب جا کر کے مسلمان ہوگا، اور پھر اپنی زبان کے ذریعے سے کہنا کہ اللہ ہی ہے، صرف تسلیم کرنے سے کام نہیں چلے گا، زبان کے ذریعے سے کہنا ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اور تیسری چیز اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے سے بتانا ہوگا، اپنے باڈی فنکشنز کے ذریعے سے بتانا ہوگا کہ اللہ ایک ہی ہے، ہم سجدہ کریں گے تو صرف اللہ کے ذریعے سے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے اسکولوں کے اندر، اپنے آفسوں کے اندر وندے ماترم بول رہے ہیں اور شرکی الفاظ بول رہے ہیں اور بولنے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دل کے ذریعے سے مسلمان ہیں، ہم دل کے مسلمان ہیں، ہم مائنڈ کے مسلمان ہیں، ہم زبان سے بولتے ہیں لیکن دل سے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ دوغلا پن مسلمانوں کا نہیں چلے گا۔ تینوں چیزوں کے ذریعے سے مسلمانی کو باقی رکھنا پڑے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس جمعہ کے موقع پر مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنا ہے وہ ہے شرک کی حقیقت اور اس کی سزا،
برسر اقتدار حکومت پورے ملک میں شرکیہ ماحول پیدا کرنے اور مسلمانوں کو شرک پر آمادہ کرنے، کفریہ کلمات کو کہنے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی مجبور کرنے کا جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، ایسی شرکیہ اور کفریہ ماحول میں مسلمانوں کو کیسے رہنا ہوگا؟ توجہ رکھیے، آج ہمارے اس ملک میں بھارت میں ملک کو مضبوط کرنے کے بجائے، ملک کے اصل مدوں پر کام کرنے کے بجائے ایک خاص کمیونٹی، اقلیتی طبقات پر پریشر ڈالنے اور ان پر مظالم ڈھانے اور ان کو پریشان کرنے، ان کو ستانے، ہر آئے دن نئے نئے قوانین کو اسی خاص مخصوص کمیونٹی پر لاگو کرنے، نافذ کرنے کا جو ایک سلسلہ جاری ہوا ہے، ہم سب کو پہلے سمجھنا ہے کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کفریہ اور شرکیہ کلمات کو زبردستی نافذ کرنے کا جو کام کر رہے ہیں، یہ اس سے پہلے گزرے ہوئے فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد، ان لوگوں کی ہی ناجائز اولاد ہیں، جو یہ برابر اپنے باپ داداؤں کے کام کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کو حکومت حاصل تھی، ہم کو بھی حکومت حاصل ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کے پاس طاقت تھی، پاور تھا، قوت تھی، اقتدار تھا، ہم کو بھی اقتدار حاصل ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو پریشان کیا، ستایا، کفر اور شرک پر مجبور کیا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے باپ داداؤں نے جو جو کام کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، وہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے والے، شرک اور کفر کے نام پر حکومت چلانے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان لوگوں کے باپ داداؤں کا انجام بتا دیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے۔ بزرگان محترم توجہ رکھیے، قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیتیں کہی ہیں اسی کے تعلق سے ہے۔ مسلمانوں کو ان آیات کے نزول کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مسلمانوں کو بڑے عذاب سے ڈرانا، لوگوں کو ایک بہت بڑے دردناک عذاب سے ڈرانا ہے، اور دوسری حکمت مسلمانوں کو بشارت دینا ہے کہ جو ان کفریہ اور شرکیہ ماحول میں اپنے ایمان پر ڈٹے رہے گا، ایمان پر چلے گا، چاہے اس کی جان چلی جائے، چاہے اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، چاہے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، چاہے اس کا قتل کیا جائے، اس کی پراپرٹی ضبط کر لی جائے، بلڈوزر چلایا جائے، گھر کو ختم کیا جائے، شہریت ختم کر دی جائے، تب بھی وہ ایمان پر باقی رہے گا تو اللہ ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اور تیسری حکمت، وہ لوگ جو کہ اللہ کو بیٹا مانتے ہیں، اللہ کی اولاد تسلیم کرتے ہیں، ان کو بھی بڑے دردناک عذاب سے ڈرانا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اس آیت کے اندر، اس آیت کے سب سے پہلے جو مصداق ہیں وہ ہیں عیسائی قوم۔
یہ عیسائی قوم نے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ مخلوق کی رشتہ داری کو ثابت کیا. اللہ کے ساتھ مخلوق کو جوڑ دیا، رشتہ داری کے ذریعے سے، ریلیشن کے ذریعے سے، بیٹا ہونے کے ذریعے سے، باپ ہونے کے ذریعے سے جوڑ دیا. اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے اس ایسے منحوس کام کو عیسائیوں نے انجام دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کو مصداق بنایا. اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم. اور انہی عیسائیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. ان کے عقائد میں بگاڑ آیا، ان کے کلچر میں بگاڑ آیا، ان کے نظریات میں فرق آیا ہے انہی عیسائی لوگوں کی وجہ سے. آپ دیکھیے، جب پہلے اس ملک کے اندر اس کالی اولاد کے باپ دادا گورے لوگ جب اس ملک پر حکومت کرتے تھے، حکومت کے لیے آئے، اقتدار ہاتھ میں آیا، تو انہوں نے دلی کے اندر محض پورے ملک سے 3 لاکھ قرآن مجید کو آتش کے حوالے کر دیا تھا. اور پھر جگہ جگہ علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا، پریشان کیا مسلمانوں کو. اور پھر جو علاقے ان کے زیر نگی ہوا کرتی تھی، زیر حکومت ہوا کرتی تھی، زیر انتظام ہوا کرتی تھی، وہاں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھیجتے تھے اور ان کے ذریعے سے اپنے مذہب کی پبلش کیا کرتے تھے، اپنے مذہب کی اشاعت کیا کرتے، تبلیغ کیا کرتے تھے. ایک تو تعلیم کے ذریعے سے، آج بھی وہ کرتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے، ہاسپٹلوں کے ذریعے سے اور تعاون کے ذریعے سے اپنے عبادت گاہوں کو بہت ہی آراستہ کرنا، سجانا کہ دیکھنے سے دل لگ جائے اور ایک قسم کی عقیدت پیدا ہو جائے. اسی لیے قریوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو ان کی مذہبی عبادت گاہیں بڑی عالیشان ملیں گی. یہ ان کا پورا پلان ہے. اور یہ لوگ پادری جب جاتے تو وہاں کے لوگوں کو، خاص طور پر جو پریشان حال ہوتے، جو پسماندہ طبقات ہوا کرتے تھے، جو ہاسپٹلوں کے اندر آتے ہیں یا اسکولوں کے اندر آتے ہیں، ان کو تعلیم کے نام پر یہ سمجھاتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. ہاسپٹلوں کے ذریعے سے یا تعاون کے ذریعے سے جب بھی کوئی پروگرام ہوگا، اسکولوں میں ہو یا ہاسپٹلوں میں تعاون کرتے ہوئے، تو آخر میں جاتے وقت میں وہ ہاتھ میں پمپلیٹ دیں گے اور پمپلیٹ کے اندر لکھا ہوگا جیسس کال، کہ حضرت عیسیٰ تمہیں بلا رہے ہیں، ایک مرتبہ تو ہمارے عبادت گاہ میں چرچ کے اندر آ کے دیکھو، ایک مرتبہ موقع دے دو، ہماری ایک مرتبہ صرف بات سن لو. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اس پمپلیٹ کے اندر جو لکھا ہوا جو ہوتا ہے کہ جیسس کال کہ حضرت عیسیٰ بلا رہے ہیں، یہ مطلب ہی ہے کہ تم ایک مرتبہ آؤ، بار بار تم مسجد جاتے ہو، بار بار تم اپنی عبادت گاہ کو جاتے ہو، ایک مرتبہ ہمارے یہاں آ کر کے دیکھو، ہماری بات سنو، ہماری پادری کی بات سنو، ہمارے اسکالرس کی بات سنو، پھر آگے کی بات کریں گے. اور پھر وہاں وہ اپنے پلان کے حساب سے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ لوگ 3 کا عقیدہ رکھتے ہیں. ایک روح القدس، حضرت جبریل کو مانیں گے، اللہ کو خود اللہ مانیں گے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ مانیں گے. تثلیث کا عقیدہ رکھنے والی یہ قوم. اور پھر دوسرے یہودی ہے. یہودی مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ پیدا کیے ہیں، وہ عام طور پر سب سے زیادہ خطرناک چالاکی اور خاموش محنت ان کی میڈیا کے ذریعے سے. میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو بگاڑیں گے، مسلمانوں کی تشبیہ بگاڑ کر کے بتائیں گے، مسلمانوں کے مختلف اصطلاحات کو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ اسلامی شناخت ہو، ٹوپی ہو، جبہ ہو، صافہ ہو، لفظ جہاد ہو، اس کو بگاڑ کر پیش کرنے میں
سب سے زیادہ رول اس یہودی میڈیا کا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو. اور یہ لوگ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کی تشریح کروں گا. اور پھر تیسرے وہ ہیں جو ہندو ہیں، یہ ہندو بھی اوتار کا عقیدہ رکھتے ہیں. توجہ رکھیے، کیونکہ آج ہمارے اس ملک کے بڑے پارلیمنٹ کے اندر تمام مدوں کو چھوڑ کر ایک خاص مدعا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرک پر آمادہ کرنے کے لیے یہ بحث کی جا رہی ہے کہ ہر اسکولوں کے اندر جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کتابوں کے شروع میں وندے ماترم لکھا جائے. ہر اسکولوں کے اندر ہر صبح کی ہر دن کی شروعات وندے ماترم کے ذریعے سے ہو، جیسے راشٹر گیت نیشنل اینتھم کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس پر بحث کی جا رہی ہے اور اس کو لاگو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اس وقت شرک کی حقیقت سمجھنا، اسلام کی حقانیت کو سمجھنا، باطل کی بطلان کو سمجھنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اسی پر آج عرض کرنا ہے. تو ہندوؤں کا عقیدہ اوتار کا عقیدہ ہے کہ خدا کا، بھگوان کا، اللہ کا، خالق کا مخلوق کے اندر، انسان کے اندر حلول کر جانے کا یہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں. ہندو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. وہ مانتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بھگوان رزاق ہیں، اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا وہ پرمیشور ہے. اب دکان شاپ کیپر اپنے دکان چلا رہا ہے، گراہک آیا. اب گراہک آیا تو گویا کہ اس دکاندار کی روزی آئی. اب اس نے کیا سمجھ لیا کہ یہ جو گراہک آیا ہے خود اللہ اس میں حلول کر کے، بھگوان اس کے اندر اپنا اوتار ڈال کر کے بھگوان اس گراہک کی شکل میں آیا اور مجھے رزق دے کر چلا گیا. اسی لیے وہ کہتے ہیں گراہک بھگوان ہوتا ہے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، عوام کے اندر حلول کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، پریشان ہو، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے مدد کر لیا، اس کو ہاسپٹل میں لے کے گیا، اس کی جان بچ گئی. پیٹرول ختم ہوا، جاتے جاتے آپ نے پیٹرول دے دیا، کسی طرح کی آپ نے اس کی مدد کی جو کہ اس کے لیے بہت بڑی مدد تھی. وہ کہے گا کہ آپ تو بھگوان ہیں، آپ تو ہمارے لیے بھگوان ہیں. کسی ڈاکٹر نے علاج کر دیا اور علاج کرنے کے بعد اس کی جان بچ گئی. ہارٹ اٹیک آیا تھا، علاج کے ذریعے سے جان بچ گئی. مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا تھا، ڈسچارج ہو کر صحت مند ہو کر کے چلا گیا. ڈاکٹر صاحب آپ تو بھگوان ہیں ہمارے. ہر وہ چیز جو کہ فائدہ پہنچائے گی، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کو بھگوان کہتے ہیں. کیونکہ فائدہ پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. نفع نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو جس کے ذریعے سے بھی فائدہ پہنچے گا وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو بھگوان ان کی شکل میں آ کر ہمارا فائدہ پہنچایا ہے، ہمارا اچھا ہوا ہے، ہمارا بھلا ہوا ہے، آپ تو ہمارے بھگوان ہو. اسی لیے وہ دیکھو ماں باپ کو بھگوان مانتے ہیں، ان کے سامنے اپنا سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ باپ نے بہت محنت کیا، باپ نے پڑھا لکھا کر کے بڑا کیا، ماں نے دودھ پلا کر کے بڑا کیا، صحت مند بنایا، طاقت و قوت والا بنایا. آخرکار ماں باپ بھگوان ہیں. سورج کو وہ بھگوان مانیں گے، کیوں؟ سورج کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے، اسی روشنی کے ذریعے سے پیداوار اچھے اگتے ہیں، اسی روشنی کے ذریعے سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا سوریہ نمسکار کے ذریعے سے سورج کی عبادت کرو. چاند کو بھی وہ خدا مانیں گے، چاند کے ذریعے سے بھی کئی سارے کام ہوتے ہیں، لہٰذا چاند کو بھی چندہ ماما کے ذریعے سے اس کو بھی خدا مانو. اسی طرح گاؤ ماتا کو خدا مانو، کیونکہ گائے دودھ دیتی ہے اور دودھ کے ذریعے سے کیلشیم بڑھتا ہے، طاقت و قوت بڑھتی ہے، بچوں کے اندر اچھی کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے. لہٰذا گائے گاؤ ماتا ہے. اور اسی طرح زمین کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، کیونکہ زمین اناج اگلتی ہے. اگر زمین اناج اگلنا بند کر دے، پیداوار دینا بند کر دے تو تم کھاؤ گے کیا؟ گھاس تک نہیں کھا سکتے، کیونکہ زمین
زمین ہی گھاس اگاتی ہے، لہٰذا زمین ماں ہو گئی. اپنی ریاست کو، اپنے اسٹیٹ کو بھی وہ خدا مانیں گے. کرناٹکا ماتے کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ نہ ہوتا تو پھر یہ سہولتیں ہمیں نہ ملتی، لہٰذا کرناٹکا ماتے ہیں. ملک کو بھارت ماتا کہیں گے کیونکہ بھارت ہمیں رہنے کے لیے چھت دیا ہے، ہمیں رہنے کے لیے زمین دیا ہے، یہیں کے ذریعے سے ہم فیسلٹی حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، لہٰذا یہ ملک بھارت ماتا ہوگی، یہ ہماری دیوی ہے، یہ ہمارا بھگوان ہے، لہٰذا اس کے سامنے بھی وہ سجدہ کریں گے کیونکہ ملک کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے. ہمارے بارڈر کے آگے، بارڈر کے پیچھے جو لوگ بھی، جتنے بھی دشمن ہیں، ان تمام دشمنوں سے بچانے والی یہ ہماری بھارت ماتا ہے، لہٰذا اس کے سامنے سجدہ کرو. تو جن چیزوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا اس کو وہ بھگوان مانیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اوتار، ہندو بھائی یہ اس طرح کا عقیدہ، اوتار کا عقیدہ رکھتے ہیں، حلول کر جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا اسی لیے وہ ہر چیز کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کو خدا مان کر ان کی پوجا کرتے ہیں. درخت کو بھی وہ خدا مانتے ہیں کیونکہ درخت کے ذریعے سے اچھی ہوا پہنچتی ہے، لہٰذا اس کی بھی پھیرے لگاؤ، دھاگے باندھو، پوجا کرو. نندی بیل کو بھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی سارے بازار کے اندر بیل گھومتے ہیں، کمکم لگاتے ہیں، اس کو لوگ کچھ نہ کچھ ہر دکان والے دیتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نندی بیل کے اندر وشنو جی نے اپنا اوتار ڈھا دیا ہے، لہٰذا اس کو بھی آپ بھگوان مانو. تو یہ حلول کا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ہندو بھائی اس طرح کی عبادت کرتے ہیں. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا. تو حضرت عیسیٰ کو کیوں انہوں نے بیٹا مانا؟ کیونکہ دیکھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ، عقلی دلیل ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور جو بغیر باپ کے پیدا ہوا تو کس نے پیدا کیا؟ کس نے؟ آخر اس کو اللہ نے پیدا کیا. بغیر باپ کے پیدا کیا تو گویا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا تو وہ اللہ کا بیٹا ہوا، کیونکہ باپ تو نہیں ہے تو پھر اللہ کا بیٹا ہوگا، جس نے پیدا کیا اسی کا تو بیٹا ہوگا، تو لہٰذا وہ اللہ کا بیٹا ہوا. تو پھر یہ اللہ کا بیٹا انہوں نے اس کو تسلیم کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے تسلیم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے اس طرح کا عقیدہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حضرت عیسیٰ تو ایسے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام. آپ جب حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی ولدیت کو تم میرے ساتھ منسوب کرتے ہو، حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں منسوب کیا؟ حضرت آدم کو کیوں منسوب نہیں کیا؟ حضرت آدم تو بغیر باپ کے بھی اور بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے ہیں. آپ حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں، یہ کیسی ناانصافی ہے؟ تو پتہ چلا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہاری دلیل غلط ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یوں دیکھیے، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ اگر اللہ کا بیٹا ہوتے تو حضرت عیسیٰ خود اپنے دور کے اندر، اپنی زندگی کے اندر کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. کہیں کچھ بتائیے، کچھ آپ کے پاس ثبوت موجود ہے کتاب کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر؟ کہیں وہ ثبوت موجود نہیں ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ نے اخلاص کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے نہیں کہا. یہ کون سی آپ کی دلیل ہے؟ کیونکہ دیکھیے، جو جس کا بیٹا ہوتا ہے، جتنی بڑی شخصیت کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بڑے فخر کے ساتھ میں کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں پٹھان کی اولاد ہوں، میں شیخ کی اولاد ہوں، میں خان صاحب کی اولاد ہوں. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ بڑی شان سے کہتا ہے. تو حضرت عیسیٰ جب اللہ کے بیٹے ہیں، جو کہ رب العالمین ہے، اس کے بیٹے ہیں، تو پھر فخر سے ان کو کہنا چاہیے تھا. ایک حرف انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ اللہ کہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر کیا کہا ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ نے تو کبھی اپنے زمانے کے اندر اپنے آپ کو بیٹا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں آپ کی طرح ایک اللہ کا بندہ ہوں. یہ کہا ہے حضرت عیسیٰ نے. اور ایک چیز انہوں نے کہاں سے لیا؟ اللہ کے بیٹے کو کیسے تسلیم کیا؟
حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور اور طاقت دی تھی، قوت دی تھی. کیسی طاقت دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے جو بلائنڈ پیدا ہوتا ہے، نابینا پیدا ہوتا ہے، اس کے آنکھ پر صرف ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو وہ اس کو بینائی حاصل ہو جاتی، وہ شفایاب ہو جاتا تھا. لولا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور اس کے پیر پر ہاتھ پھیر دیتے حضرت عیسیٰ، فوراً وہ بھی ٹھیک ہو جاتا، اس کا پیر ٹھیک ہو جاتا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا. وہ لنگڑا تھا تو وہ چلنے والا بن گیا، وہ لولا تھا تو ہاتھ سے کام کرنے والا بن گیا، وہ نابینا تھا، نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ بینائی والا ہو گیا. یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا تھا. اب انہوں نے دیکھا پیدائشی اندھے کو بینائی دینا، یہ تو انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو خالق کا ہی کام ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ہی کام ہو سکتا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ بنا دیا. کیونکہ بعض عیسائی تو خود حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ ہی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ یہ ساری کے ساری کیفیات ان کے اندر موجود تھی، طاقت اور پاور موجود تھا. ایسا پاور دنیا کے اندر کسی کو نہیں ملا کہ جو اندھے کو بینائی دے دے، لولے کو صحت یاب کر دے، اور صرف ہاتھ پھیرنے کے ذریعے سے. یہیں سے ہندوؤں نے بھی لے لیا، یہیں سے ہندوؤں نے بھی لے لیا کہ ہے جو جس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا اس کو خدا مانو. جس طرح عیسائیوں نے، بعض عیسائیوں نے لیا کہ ان کے پاس یہ طاقت و قوت موجود ہے لہٰذا حضرت عیسیٰ خدا ہیں، تو ہندوؤں نے بھی، ہندو بھائیوں نے بھی اپنے عقیدے کے اندر اس کو شامل کر لیا کہ جس کے ذریعے سے بھی فائدہ پہنچے گا، چاہے وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ وکیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی نیک بھلے انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، تو وہ بھگوان ہوگا، وہ خدا ہوگا. اور ایک عقیدہ عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ خدا کیسے ہوئے. حضرت عیسیٰ کو دشمنوں نے نعوذ باللہ سولی پر لٹکا دیا اور حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے، انتقال کر گئے. حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو باحیات صحت یاب ان کو اوپر اٹھا لیا ہے. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی سے نیچے اتریں گے اور پھر وہاں پر فجر کی نماز پڑھائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ قتل نہیں ہوئے ہیں، وہ باحیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن آسمان میں ہیں. تو حضرت عیسیٰ سولی پر لٹک گئے تو انہوں نے وہاں پر عقیدہ یہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ نے تمام عیسائیوں کی جانب سے آج سے لے کر تا قیامت جتنے بھی عیسائی پیدا ہوں گے، جتنے بھی کرسچنز پیدا ہوں گے، وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کی اولاد تسلیم کرتے ہیں، وہ سب کے سب کی جانب سے جتنے بھی پیدا ہونے سے لے کر موت تک زنا ہو جائے، جھوٹ بولے، کسی کو دھوکہ دے دے، کسی سود کھا لے، انٹرسٹ سے کما لے، دھوکہ دے کر کے کما لے، چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، وہ تمام کے تمام گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے سولی پر لٹک کر بلی دے دیے. لہذا اب ہمیں کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کام صرف آگے بڑھنا ہے. پوری دنیا کو جھوٹ میں مبتلا کر دو، پوری دنیا کو مکاری کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ میں مبتلا کر دو، اور تمام پر تجارت کے ذریعے سے ہو، تمام پر آپ حکومت کرو، اقتدار حاصل کرو. یہ ان کی پالیسی. ان کے پاس جھوٹ کی سزا، دھوکے کی سزا، زنا کی سزا، سود کی سزا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تمام کے تمام چیزوں کی سزا حضرت عیسیٰ نے لے لیا ہے تمام کی طرف سے. لہٰذا ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سب کے سب پاک ہیں، پوتر ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، یہ وہ سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس تعلق سے ایک اصول قرآن مجید کے اندر فرما دیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی شخص کسی کی پریشانی آخرت میں نہیں اٹھا سکتا، کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اس کو اس کے گناہ کے تعلق سے حساب و کتاب اللہ کے پاس اسے خود دینا پڑے گا. وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، منکر نکیر کے سوالات ہر شخص کے پاس ہوں گے، قبر حشر کا معاملہ، برزخ کا معاملہ ہر شخص کے ساتھ میں ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو بیٹے کی دعا باپ کو کام نہیں آئے گی. بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، باپ دعا کرے گا، اس کی
کام، اس کے نیک اعمال، اس کی دعائیں بیٹے کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ نے صاف اصول بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ہے کانسیپٹ مسلمانوں کا، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام باطل نظریات کو، ان کے تمام باطل عقائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا ہے۔ تو لہٰذا تو ہمارے یہاں وحدت ہے، وحدانیت ہے، ابھی اور بہت ساری باتیں تھیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وحدانیت ہے، توحید ہے، اللہ کو پرستش کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنا نہیں ہے، سجدہ کرنا نہیں ہے، یہ ہے مسلمانی۔ اب دیکھیے ایک اور چیز، یہ عیسائی، یہودی اور غیر مسلم حضرات جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کی اولاد کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کو بیٹا ہونے کی کیا ضرورت؟ بیٹا کس کو ہوتا ہے؟ آدمی اولاد کیوں پیدا کرتا ہے؟ اسے پتا ہے آج میں طاقتور ہوں، طاقت والا ہوں، قوت والا ہوں، کھا سکتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا میرے بال سفید ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا میرے ہاتھ پیر میں طاقت نہیں رہے گی، تو یہ میری اولاد جب بڑی ہوگی اس کے پاس طاقت آ جائے گی اور میں کمزور ہو جاؤں گا، یہ میری اولاد میری بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، پرورش دیتا ہے، تربیت کرتا ہے تاکہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ اللہ کو کیا ضرورت اولاد کی؟ اللہ نعوذ باللہ، کیا اللہ بوڑھا ہوگا؟ اللہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے، تو پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وحدت الوجود کے دو معنی ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وحدت الوجود کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات دنیا کے اندر، آپ کائنات کے اندر جتنی بھی چیز دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں، وہ اللہ کی قدرت کی مخلوقات ہیں، وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ تمام کے تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ ہر چیز میں نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں اللہ کے وجود سے ان کا وجود ہے، اللہ کا وجود نہ ہوتا تو ان کا وجود نہ ہوتا، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہم مسلمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کسی میں سرایت کر جائے یہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کا اپنا اوتار کسی میں آتا ہے یہ ہم نہیں مانتے، زمین میں ہو، ملک میں ہو، بھارت ماتا میں ہو، زمین ماں میں ہو، گاؤں ماتا میں ہو، سوریا میں ہو، چاند میں ہو، چندہ ماما میں ہو، اور جو بھی چیزیں ہیں ان کے اندر اللہ سرایت کر جائے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ بھارت ماتا بھی نہ ہوتی، اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ زمین ماں بھی نہ ہوتی، اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ گاؤں ماتا بھی نہ ہوتی، اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ چندہ ماما بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ کے وجود سے تمام کا وجود ہے، اللہ کا وجود نہ ہوتا تو کسی کا وجود نہ ہوتا، یہ وحدت الوجود مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہر زمانے میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش باطل کرتا ہے، اسلام دشمن طاقتیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر بڑی طاقت و قوت کے ساتھ یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کے تعلق سے کمزور کیا جائے، ان کو ہم جیسا بنایا جائے، ان کو ہماری طرح بھی بت پرستی پر آمادہ کیا جائے، چاہے نہ چاہے بادل نہ خواستہ یا بادل خواستہ، دونوں طریقے سے ان کو ممکن کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں لا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بحثیں جاری ہے، راجیہ سبھا کے اندر بحثیں جاری ہیں، اصل مدوں کو چھوڑ کر وندے ماترم جیسی چیزوں کو لایا جا رہا ہے کہ ہم ہر سکول کے ہر بک کی صفحے کے شروع میں وندے ماترم لکھیں گے، ہر سکول کی ہر دن کی شروعات نیشنل اینتھم کے ذریعے سے نہیں وندے ماترم کے ذریعے سے کریں گے، یہ تھوپا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں کو، اگر یہ ہوگا تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ مسلمان تین چیزوں سے مسلمان ہوتا ہے، ایک تو دل کے ذریعے سے، قلبی ذریعے سے اپنے اسلام کو قبول کرنا، تسلیم کرنا، تب جا کر کے مسلمان ہوگا،
اور پھر اپنی زبان کے ذریعے سے کہنا کہ اللہ ہی ہے، صرف تسلیم کرنے سے کام نہیں چلے گا، زبان کے ذریعے سے کہنا ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اور تیسری چیز اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے سے بتانا ہوگا، اپنے باڈی فنکشنز کے ذریعے سے بتانا ہوگا کہ اللہ ایک ہی ہے، ہم سجدہ کریں گے تو صرف اللہ کے ذریعے سے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے اسکولوں کے اندر اپنے آفسوں کے اندر وندے ماترم بول رہے ہیں اور شرک کے الفاظ بول رہے ہیں اور بولنے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دل کے ذریعے سے مسلمان ہیں، ہم دل کے مسلمان ہیں، ہم مائنڈ کے مسلمان ہیں، ہم زبان سے بولتے ہیں لیکن دل سے ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ دوغلا پن مسلمانوں کا نہیں چلے گا۔ تینوں چیزوں کے ذریعے سے مسلمانی کو باقی رکھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔